کیے غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، ابو بکر صدیق کہتے تھے کہ احد کا دن طلحہ کا دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیروں کی بوچھار دشمنوں کے نرغے میں پھنس گئے تھے پیچھے سے حملے کے بعد، خالد بن ولید جو آئے تھے اپنے دستے کے ساتھ، تو صرف 11 لوگ تھے آپ کے پاس، 9 لوگ، صرف 9 لوگ تھے جس میں سے 7 انصاری تھے، اور 7 انصاری یک کے بعد دیگرے چلے گئے۔ اس میں سے ایک حضرت طلحہ جو تھے مہاجر تھے، آپ کے آگے سپر بن گئے، ڈھال بن گئے، آپ کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے بدن پر اور ڈھال پر روک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جھانکنے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول کہا کہ آپ نہ جھانکیں، اللہ کے رسول آپ نہ جھانکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر خطا ہو کر آپ کو نشانہ بنا جائے، آپ کو نقصان پہنچ جائے، مجھے گوارا نہیں۔ اپنے بدن کو چھلنی کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ تیروں کی وجہ سے اس احد کے بعد سے ایک ہاتھ جو ہے ان کا شل پڑ گیا تھا، کام نہیں کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کہ احد کا دن طلحہ کا دن تھا۔ اسی غزوے میں غزوے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو عمارہ صحابہ کے حالات پوچھے تو ایک صحابی ابو عمارہ تھے انصاری، انہی 7 لوگوں میں سے ایک جو آپ کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو رہے تھے، زمین پہ پڑے تھے، سانسیں چل رہی تھی۔ ایک صحابی گئے، پوچھے کیا بات، کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ نے اشارہ کیا، طاقت نہیں تھی کہ آپ قریب آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کے پاس اپنے زمین پر اپنے دونوں گھٹنے رکھ دیے، بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے۔ انہوں نے اپنا پورا بدن طاقت لگائی، اپنا سر اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھ دیا، اور ران پر رکھنے کے بعد مسکرانے لگے۔ مسکراتے ہوئے ان کی روح قبض ہو گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ وہ اللہ سے راضی ہوئے کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی اتباع اور محبت میں کوئی بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑی تو مسکرا کر استقبال کیا۔ غزوہ بدر اور احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام نے جس طرح موت کا استقبال کیا مسکراتے ہوئے، دنیا کا کوئی انسان نرم اور آرام دہ بستر پر اس طرح موت کو گلے نہیں لگاتا۔ یہ ہے اللہ سے رضامندی کا ان کا اعلیٰ معیار، کہ تکلیف ہے، جان جا رہی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، اس بات کی خوشی ہے، مسکرا رہے ہیں مرتے ہوئے۔ دیناری عورت شہادت کے بعد جب اللہ کے رسول اللہ کی وفات کی اور شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، ایک عورت بنو دیناریہ کی دوڑی ہوئی آئی، یہ واقعات آپ سنتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہوا، شوہر شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، اور دوڑتے بھاگتے وہ آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر پڑی تو یہ خاتون کہہ رہی ہے کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ساری مصیبت ہیچ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے ایک عورت کے لیے شوہر، باپ، بھائی کے انتقال کا کیا معنی ہے۔ ان سب کی خبر ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ سلامت ہیں، تو یہ ساری مصیبتیں میرے لیے ہلکی ہے، ہیچ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ایسے واقعات پوری زندگی میں بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی حضرت خباب مشرکین مکہ سولی دیتے ہوئے پوچھتے ہیں، جب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا تو کہا کیا تم اس وقت یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد کو سولی دے دی جائے؟ غالباً ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا۔ تو فوراً جو ہے وہ ان کا رخ بدل گیا اور کہا کہ تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ پسند کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ سولی دے دی جائے اور میں بچ جاؤں؟ اللہ کی قسم میرے ہر بال میں جان آ جائے سب کو قربان کر دوں گا، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث نے جو کہا کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، صحابہ کرام نے وہ چیز اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قاضی ایاز نے یہ روایت نقل کی ہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اور انتہائی گرمی اور شدت کی پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی خواہش سے زیادہ۔ ایک آدمی گرمی میں شدید پیاس لگی ہو تو پانی کا کتنا طلبگار ہوگا؟ حضرت علی اس کی مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ اس پانی کی طلب سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ حضرت
मसूद, उर्वा बिन मसूद सकफ़ी काफिर थे। हुदैबिया के सुलह से पहले जब वो आप मिलने आए तो आप वो वाक़या जानते हैं, सहाबा कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी का, वज़ू का पानी ज़मीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। आपका लुआब अगर निकलता, थूक, तो हर सहाबी अपने बदन पर लेने की कोशिश करता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है। आज हमारे यहाँ पीरों के यहाँ ये सब जो चलता है सारे के सारे बिदत है। अल्लाह के नबी के बाद सहाबा ने अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, किसी बुजुर्ग के साथ ये नहीं किया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में सहाबा कराम का ये मामला देखकर उर्वा ने जो आकर को मक्का वालों से कहा था कि देखिए वो जो मामलात हैं, झगड़े हैं अपनी जगह, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप लोग इस तरह मुकाबला ना करें। मैंने कैसर, किसरा, रोम के बादशाहों को देखा, उनके मानने वालों को देखा कि वो किस तरह अपने बादशाह और अपने बड़ों की ताज़ीम करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैंने देखा कि असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूलुल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कह रहा हूं, जिस तरह असहाबे मोहम्मद की ताज़ीम और इज्जत करते हैं वैसे मैंने किसी को नहीं देखा। तुम लोग उनकी बात मान लो या उनके सामने सिपर डाल दो। ये उस वक्त काफिर थे, ये बयान दे रहे हैं। मैंने ये चंद मिसालें बयान की, एक तो अल्लाह का हुक्म एक आयत और एक हदीस को पेश करके, ऐसी बहुत सी दलीलें हैं, और सहाबा कराम की मोहब्बत रसूल के कुछ नमूने पेश करके। अब एक तीसरा पहलू, वक्त बहुत कम है, तीसरा